चल रहे हैं نمبر نمبر ہے اچھا مدین چل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. مشرکین اس کی ربوبیت کو تو مانتے تھے اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرداتے تھے، لیکن اس کی الوہیت میں شریک ٹھہراتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا اور جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا اس کے مطابق جزا و سزا دے گا. نیکی پر اچھی جزا اور بدی پر سزا دے گا اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا. اس لیے اگر تم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے جو تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت رہی ہے تو تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کیے جاتے ہیں. قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہی تمہارا فیصلہ ہوگا. یعنی حکمران بنا کر اختیار سے نوازا یا ایک کے بعد دوسرے کو اس کا وارث خلیفہ بنایا. یعنی فقراء و غنا، علم و جہل، صحت اور بیماری، جس کو جو کچھ دیا ہے اس میں اس کی آزمائش ہے. یعنی اس کے ابلاغ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کہیں کافر میری تکذیب نہ کرے اور مجھے ایذا نہ پہنچائیں. اس لیے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء قلیلا ما تذکرون. وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. کہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے یا حرج شک کے معنی میں ہے، یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں. یہ نہیں بطور تعریض ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کرے. جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا یعنی قرآن اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حدیث، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں. ان دونوں کا اتباع ضروری ہے، ان کے علاوہ کسی کا اتباع ضروری نہیں بلکہ ان کا انکار لازمی ہے. جیسا کہ اگلے فقرے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی مت کرو، جس طرح زمانہ جاہلیت میں سرداروں اور نجومیوں کاہنوں کی بات کو ہی اہمیت دی جاتی حتیٰ کہ حلال و حرام میں بھی ان کو سند تسلیم کیا جاتا تھا. قائلون قیلولہ سے ہے جو دوپہر کے وقت استراحت آرام کرنے کو کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ہمارا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام و راحت کے لیے بے خبر بستروں میں آسودہ خواب تھے. لیکن عذاب آ جانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ پہلی وضاحت گزر چکی ہے. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہیں ہوا. امتوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے، انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ وہاں وہ جواب پول بھی ہاں امت
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ابلیس ساجد خط وہ جواب دیں گے کہ ہاں یا اللہ تیرے پیغمبر تو یقیناً ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہماری ہی قسمت پھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی، اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کیا۔ پیغمبر اس سوال کا جواب دیں گے جس کی تفسیر قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ چونکہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کا علم رکھتے ہیں، اس لیے ہم پھر دونوں امتیوں اور پیغمبروں کے سامنے ساری باتیں بیان کریں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ ان آیات میں وزن اعمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت والے دن ہوگا اور جس سے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اور حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تراوز میں اعمال تولے جائیں گے، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا بدیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے؟ جبکہ یہ اعراض ہیں، یعنی ان کا ظاہری وجود اور جسم نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرما دے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جن میں انسان کے اعمال درج ہوں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ تینوں مسئلوں والوں کے پاس اپنے مسلک کی حمایت میں صحیح احادیث و آثار موجود ہیں، اس لیے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تینوں ہی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کبھی اعمال، کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کو تولا جائے۔ دلائل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر۔ بہرحال میزان اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار یا اس کی تعویل گمراہی ہے، اور موجود دور میں تو اس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں کہ بے وزن چیز بھی تولی جانے لگی ہے۔ خلقناکم میں ضمیر اگرچہ جمع کی جائے لیکن مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وقال فاهبطا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اللہ تسجدہ میل زائد ہے، یعنی ان تسجدہ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا، یا عبارت محذوف ہے، یعنی تجھے کس چیز نے اس بات پر مجبور کیا کہ تو سجدہ نہ کرے۔ ابن کثیر فتح القدیر شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ خود قرآن کی صراحت کے بموجب وہ جنات میں سے تھا۔ سورۃ کہف۔ لیکن آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سجدہ حکم میں شامل تھا جو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا، اس لیے اس سے باز پرس بھی ہوئی اور اس پر عتاب بھی نازل ہوا۔ اگر وہ اس حکم میں شامل ہی نہ ہوتا تو اس سے باز پرس ہوتی، نہ وہ رائندہ درگاہ قرار پاتا۔ شیطان کا یہ عذر گناہ بدتر تراز گناہ کا آئینہ دار ہے۔ ایک تو اس کا یہ سمجھنا کہ افضل کو مفضول کی تعظیم کا حکم نہیں دیا جا سکتا غلط ہے، اس لیے کہ اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم کے مقابلے میں افضل و غیر افضل کی بحث اللہ سے
سرتابی ہے۔ دوسرے، اس نے بہتر ہونے کی دلیل یہ دی گئی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، لیکن اس نے اس شرف و عظمت کو نظر انداز کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی۔ اس شرف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا، نس کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا، جو کسی بھی اللہ کے ماننے والے کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں اس کا قیاس بھی قیاس فاسد تھا۔ آگ مٹی سے کس طرح بہتر ہے؟ آگ میں سوائے تیزی بھڑکنے اور جلانے کی کیا ہے، جبکہ مٹی میں سکون اور ثبات ہے۔ اس میں نبات و نمو، زیادتی اور اصلاح کی صلاحیت ہے۔ یہ صفات آگ سے بہرحال بہتر اور زیادہ مفید ہیں۔ اس آیات سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے نور سے، ابلیس آگ کی لپٹ سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ مینا کی ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین نے جنت کو قرار دیا ہے، اور بعد نے اس مرتبہ کو جو ملوکیت اعلیٰ میں اس سے حاصل تھا۔ فاضل مترجم نے اسی دوسرے مفہوم کے مطابق آسمان ترجم کیا ہے۔ من الصاغرین قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام و تعظیم کا نہیں، ذلت و خواری کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرما دی، جو اس کی حکمت، ارادے اور مشیت کے مطابق تھی، جس کا پورا علم اسی کو ہے۔ تاہم ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کی وہ آزمائش کر سکے گا کہ کون رحمان کا بندہ بنتا ہے اور کون شیطان کا پجاری۔ گمراہ تو وہ اللہ کی تکوینی مشیت کے تحت ہوا، لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام بنا لیا، جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کے راستے پر میں بیٹھوں گا، خیر سے ان کو روکوں گا اور شر کو ان کی نظروں میں پسندیدہ بنا کر ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دوں گا۔ شاکرین کے دوسرے معنی محدثین کے کیے گئے کہ یعنی اکثر لوگوں کو میں شرک میں مبتلا کر دوں گا۔ شیطان نے اپنا یہ گمان فی الواقع سچا کر دکھایا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ شیطان نے اپنا گمان سچا کر دکھایا اور مؤمنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اس لیے حدیث میں شیطان سے پناہ مانگے گی اور قرآن میں اس کے مکر و قید سے بچنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدئ لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ یعنی صرف اس ایک درخت کو چھوڑ کر جہاں سے
اور جتنا چاہو کھاؤ، ایک درخت کا پھل کھانے کی پابندی آزمائش کے طور پر عائد کر دی۔ وسوسہ اور وسواس زلزلہ اور زلزال کے وزن پر ہے۔ پست آواز اور نفس کی بات، شیطان دل میں جو بری باتیں ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یعنی شیطان کا مقصد اس کا بہکاوے سے حضرت آدم و حوا کو اس لباس جنت سے محروم کر کے انہیں شرمندہ کرنا تھا جو انہیں جنت میں پہننے کے لیے دیا گیا تھا۔ سوآ شرم گاہ کی جمع ہے۔ شرم گاہ کو سوآ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ جنت کی جو نعمتیں اور آزمائشیں حضرت آدم علیہ السلام و حوا کو حاصل تھیں، اس کے حوالے سے شیطان نے دونوں کو بہلایا اور یہ جھوٹ بولا کہ اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کی تاثیر ہی یہ ہے کہ جو اسے کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا دائمی زندگی اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر قسم کھا کر اپنا خیر خواہ ہونا بھی ظاہر کیا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام حوا متاثر ہو گئے، اس لیے کہ اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تدلیہ اور ادلاء کے معنی ہیں کسی چیز کو اوپر سے نیچے چھوڑ دینا۔ گویا شیطان ان کا مرتبہ علیہ سے اتارا کر ممنوع درخت کا پھل کھانے تک لے آیا۔ الشیطان فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ أَوْ أَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ یہ اس معصیت کا اثر ظاہر ہوا جو آدم علیہ السلام و حوا سے غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر ہوئی، اور پھر دونوں مارے شرم کی جنت کے پتے چوڑ کر اپنی شرم گاہ چھپانے لگے۔ وہاں بن منبہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نورانی لباس ملا ہوا تھا جو اگرچہ غیر مرئی تھا لیکن ایک دوسرے کی شرم گاہ کے لیے ساتر پردہ پوش تھا۔ یعنی اس تنبیہ کے باوجود تم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے جال پڑے حسین اور دل فریب ہوتے ہیں، اور جن سے بچنے کے لیے بڑی کاوش و محنت اور ہر وقت اس سے جو کنار بنے کی ضرورت ہے۔ توبہ و استغفار کے یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھے، جیسا کہ سورۃ بقرہ آیت 37 میں صراحت ہے۔ دیکھیے آیت مذکورہ کا حاشیہ۔ گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا بلکہ اس کے جواز و اثبات میں عقلی و قیاسی دلائل دینے لگا۔ نتیجاً وہ راندہ درگاہ اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار اور بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشان وہی ہوگی، شیطان راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔
گناہ کر کے اس پر اترنا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار فراہم کرنا شیطانی راستہ ہے، اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الہی کا راستہ ہے۔ اللہم اجعل منہم۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ سوآت جسم کے دو حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے، اچھا جیسے شرمگاہ ہاں اور ریشہ وہ لباس جو حسن ورعانی کے لیے پہنا جائے۔ گویا لباس کی پہلی قسم ضروریات سے اور دوسری قسم تکملہ اضافہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کے لباس کے لیے سامان اور مواد پیدا فرمایا۔ اس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہیں جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے، بعض کے نزدیک ایمان، بعض کے نزدیک عمل صالح، حیثیت الہی وغیرہ ہیں۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہے کہ ایسا لباس جس سے پہن کر انسان تکبر کرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے اور ایمان و عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے۔ اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ زیب و زینت اور آرائش کے لیے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے، تاہم لباس میں ایسی سادگی زیادہ پسندیدہ ہے جو انسان کے زہد، ورع اور تقوی کی مظہر ہو۔ علاوہ ازیں نیا لباس پہن کر یہ دعا بھی پڑھی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: الحمدللہ الذی کسانی ما اروی بھی عورتی وتجمل بھی فی حیاتی۔ ترمذی، دعوات ابن ماجہ، کتاب القیاس، باب ما یقول الرجل اذا لبس ثوبا جدیدا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔ اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چانٹوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بھی اس طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکلوایا دیا اور لباس جنت بھی اتروا دیا، بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے، تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی بے ایمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خلاص
شکار ہیں، تاہم اہل ایمان پر بھی وہ دوڑے ڈالتا رہتا ہے، کچھ اور نہیں تو شرک کی خفی ریاکاری اور شرک جلی میں ہی ان کو مبتلا کر دینا ہے، اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صحیح کی پونچی سے محروم کر دیتا ہے۔ اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالات کو اختیار کر کے طواف کرتے ہیں جو اس وقت تھی جب ہمیں ہماری ماؤں نے جنات تھا۔ بعد کہتے ہیں کہ وہ اس کی یہ تعبیر کرتے تھے کہ ہم جو لباس پہنے ہوتے ہیں اس میں ہمیں اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں، چنانچہ وہ لباس اتار کر طواف کرتے اور عورتیں بھی ننگی طواف کرتے، صرف اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتے۔ اپنے اس شرمناک فعل کے لیے دو عذر انہوں نے اور پیش کیے، ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طرح ہی کرتے پایا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے، یعنی تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جس نے نہیں کہی۔ اس آیت میں ان مقلدین کے لیے بڑی زجر و توبیخ ہے جو آبا پرستی، پیر پرستی اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہے۔ جب انہیں بھی حق کی بات بتلائی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں، یا ہمارے امام اور پیر و شیخ کا یہی حکم ہے۔ یہی وہ خلسط ہے جس کی وجہ سے یہودی یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی بدعتوں پر قائم رہے۔ انصاف سے مراد یہاں بعد کے نزدیک لا الہ الا اللہ ہو، یعنی توحید ہے۔ اور یہ آیت سے نسخہ اچھا سے کھیندری اللہ سے مائی کا چکرستا مرتمہ پانا نظر رکھنا ہاں طریقہ چلے صورتو بنا داخریات کھیندری کا کنکتا فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ امام شوکانی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اپنی نمازوں میں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، چاہے تم کسی بھی مسجد میں ہو، اور امام ابن کثیر نے اس سے استقامت بمعنی متابعت رسول مراد لی ہے، اور اگلے جملے سے اخلاص اللہ اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور دوسرے خالص رضا الہی کے لیے ہو۔ آیت میں ان باتوں کا تاکید کی گئی ہے۔ آیت میں زینت سے مراد لباس ہے، اس کا سبب نزول بھی مشرکین کے ننگے طواف سے متعلق ہے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ لباس پہن کر اللہ کی عبادت کرو اور طواف کرو۔ اسراف حد سے نکل جانا کسی چیز میں حتیٰ کہ کھانے پینے بھی ناپسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو، اسراف اور تکبر سے۔ صحیح بخاری کتاب اللباس باب القول اللہ تعالی قبل من حرم زینت اللہ۔ بعض سلف کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے کلوا واشربوا ولا تسرفوا
اس آدھی آیت میں ساری طب جمع فرما دی ہے۔ بعد کہتے ہیں زینت سے وہ لباس مراد ہے جو آرائش کے لیے پہنا جائے، جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت تزین کا حکم نکلتا ہے۔ اس آیت میں نماز میں ستر عورت کے وجوب پر بھی استدلال کیا گیا ہے، بلکہ احادیث کی رو فتح القدیر جمعہ اور عیدین کے دن خوشبو کا استعمال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی زینت کا حصہ ہے۔ ہاں مسلم جو جل قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسندیدہ قرار دے رکھا تھا، اس طرح بعض حلال چیزیں بھی بطور تقرب الہی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، جیسا کہ بعض صوفیہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ نیز بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام کر ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کی زینت کے لیے مثلا لباس وغیرہ اور کھانے کی عمدہ چیزیں بھی بنائی ہیں، انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کردہ چیز حرام نہیں ہو جائے گی، وہ حلال ہی رہیں گی۔ یہ حلال و طیب چیز اصلاً اللہ نے اہل ایمان کے لیے بنائی ہیں، گو کفار بھی ان سے فیض یاب اور متمتع ہو لیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ دنیوی چیزوں اور آسائشوں کے اس حصول میں وہ مسلمان سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن یہ باب طبع اور عارضی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی مشیت اور حکمت ہے۔ تاہم قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی، کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوگی اسی طرح مأکولات و مشروبات بھی حرام ہوں گے۔ علانیہ فاحش باتوں سے مراد بعض کے نزدیک طوائفوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری اور پوشیدہ سے مراد کسی گرل فرینڈ سے مخصوص تعلق قائم کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک اول علد کر سے مراد محروموں سے نکاح کرنا ہے جو ممنوع ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک صورت کے ساتھ خالص نہیں بلکہ عام ہے اور ہر قسم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے، جیسے فلمیں، ڈرامے، ٹی وی سی آر، فحش اخبارات و رسائل، رقص و سرور اور مجروں کی محفلیں، عورتوں کی بے پردگی اور مردوں سے ان کے بے بگانہ اخلاق، مہندی اور شادی کی رسموں میں بے حیائی کے کھلے عام مظاہرہ وغیرہ، یہ سب فواحش ظاہر ہیں۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں گھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ میں پڑھتا چاہیے وَلِكُلٍّ آتَاهُ
أجلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آية تندرو ہمیں آیاتات کو اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے. صحیح مسلم کتاب البر بعد کہتے ہیں گناہ وہ ہے جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذلت تک محدود ہو، اور بغا یہ ہے کہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچیں. یہاں بغا کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب نہ حق ظلم و زیادتی، مثلا لوگوں کا حق نہ غصب کر لینا، کسی کا مال ہتھے لینا، ناجائز مارنا پیٹنا اور سب شتم کر کے بے عزتی کرنا وغیرہ ہے. میعاد معین سے مراد وہ مہلت عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر گروہ کو آزمانے کے لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بغاوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے. یہ مہلت بعد دفعہ ان کی پوری زندگیوں تک ممتد ہوتی ہے، یعنی دنیوی زندگی میں وہ گرفت نہیں فرماتا بلکہ صرف آخرت میں ہی وہ سزا دے گا. ان کی اجل مسمى قیامت کا دن ہی ہے، اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دو چار کر دیتا ہے ان کی اجل مسمى وہ ہے جب ان کا مؤاخذہ فرماتا ہے. یہ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جو تقوی اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے. قرآن نے ایمان کے ساتھ اکثر جگہ عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عند اللہ ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا. اس میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے احکام کی تکذیب اور ان کے مقابلے میں فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. زیادہ میں استکبار کرتے ہیں. اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کا انجام بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کردار کو اپنائیں جس کا انجام اچھا ہے اور اس کردار سے بچیں جس کا انجام برا ہے. اس کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں. ایک معنی عمل رزق اور عمر کے لیے کیے گئے ہیں، یعنی ان کے مقدر میں جو عمر اور رزق ہے اسے پورا کر لینے اور جتنی عمر ہے اس کو گزار لینے کے بعد بالآخر موت سے ہمکار ہوں گے. اس کے اہم معنی یہ آیت ہے ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم الآية. یونس. جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. دنیا کا چند روزہ فائدہ اٹھا کر بالآخر
ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ امو کی جمع ہے، مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو کفر و شقاق اور شرک و تکذیب میں ایک جیسے ہوں گے۔ فی بمعنی مع بھی ہو سکتا ہے، یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں جو گروہ تم جیسے یہاں آ چکے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ یا ان میں شامل ہو جاؤ۔ لعنت اختہ اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی۔ اخت بہن کو کہتے ہیں۔ ایک جماعت امت کو دوسری جماعت امت کی بہن بے اعتبار دین یا گمراہی کے کہا گیا، یعنی دونوں ہی ایک غلط مذہب کے پیرو یا گروہ تھے، یا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دوسرے کی بہن قرار دیا گیا ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم وما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ادرکو کے معنی ہیں تدارکو، جب ایک دوسرے کو ملیں گے اور باہم اکٹھے ہوں گے۔ اخرى پچھلے سے مراد بعد میں داخل ہونے والے، اور اولا پہلے سے مراد سے پہلے داخل ہونے والے ہیں، یا اخرى سے اتباع پیروگار اور اولا سے متبع لیڈر اور سردار ہیں۔ ان کا جرم چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور رہے اور دوسروں کو بھی کوشش کر کے اس سے دور رکھا، اس لیے یہ اپنے اتباع سے پہلے جہنم میں جائیں گے، جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا یا جہنمی کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا انہم ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ بڑوں کے پیچھے لگے رہے، پس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر۔ یعنی اب ایک دوسرے کو طعنے دینے کو سننے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تم سب ہی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب ہی دگنے عذاب کے مستحق ہو۔ اتباع اور متبعین کا یہ مکالمہ سورۃ سبا 31-32 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بعد نے اعمال، بعد نے ارواح اور بعد نے دعا مراد لی ہے، یعنی ان کے عملوں یا روحوں یا دعا کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں جانتے، یعنی اعمال اور دعا قبول نہیں ہوتی اور روحیں واپس زمین میں لوٹا دی جاتی ہیں، جیسا کہ مسند احمد جلد صفحہ 364-365 کے ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تینوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ فی جم سم الخیاط وكذلك نجزي مجرمين لهم من جہنم مہاد من فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. یہ تعلیق بالحال ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن نہیں. Kiraše bile si ja pijam. چیرا تپے A ponze عمر سے لیڑ کا سے چیرا تپے ٹھنگا ponze. Khiyat. ٹھنگا کا سے چیئے گا شیشرے گا Ha shisha ha khiyat shisha na ہاں فی سمل خیا جمل Deda çirk peta. چیک مر سے پہ شیشن Kiraše si peta na. ہاں یہ تعلیق بالمحال ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن نہیں، اسی طرح اہل کفر کا جنت میں داخل ممکن نہیں. اونٹ کی مثال بیان فرمائی اس لیے کہ اونٹ عربوں میں متعارف تھا اور جسمانی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا، اور سوئی کا ناکا سوراخ یہ اپنے باریک اور تنگ ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے. ان دونوں کے ذکر نے اس تعلیق بالمحال کے مفہوم کو غایت درجے واضح کر دیا ہے. تعلیق بالمحال کا مطلب یہ ہے ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر دینا جو ناممکن ہو، جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا. اب کسی چیز کو وقوع کو اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کر دینا تعلیق بالمحال ہے. غواش غاشیہ کی جمع ہے، ڈھانپ لینے والی، یعنی آگ ہی ان کا اڑنا ہوگا، یعنی اوپر سے بھی آگ نے ان کو ڈھانپنا یعنی گھیر ہوگا. یہ جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طاقت سے زیادہ ہوں اور انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں، بلکہ ہر انسان ان کو بے آسانی اپنا سکتا ہے اور ان کے مقتضیات کو بروئے عمل لا سکتا ہے. غل اس کے کیسے اور بعد کو کہا جاتا ہے جو سینوں میں مستور ہو. اللہ تعالیٰ اہل جنت پر یہ انعام بھی فرمائے گا کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت کے جو جذبات ہوں گے وہ دور کر دے گا. پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں آئین کی طرح صاف ہو جائیں گے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی کدورت اور عداوت نہیں رہے گی. بعد نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اہل جنت کے درمیان درجات و منازل کا جو تفاوت ہوگا اس پر وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے. پہلے مفہوم کی تاکید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخوں کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے درمیان آپس کو جو زیادتیاں ہوں گی ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دلایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخل کی اجازت دے دی جائے گی. صحیح البخاری کتاب المظالم باب قصاص المظالم. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ کی باہمی رنج سے ہیں جو سیاسی رقابت میں ان کے درمیان ہوئے. حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے مجھے امید ہے کہ میں عثمان رضی اللہ اور طلحہ رضی اللہ اور زبیر رضی اللہ ان لوگوں کے میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی اور پھر انہیں بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے. اگر یہ رحمت اور فضل الہی نہ ہوتا تو
تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ اس مفہوم کی یہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی۔ یہ تصریح پچھلی بات اور حدیث مذکورہ کے منافی نہیں، اس لیے کہ نیک عمل کی توفیق بھی بجائے خود اللہ کا فضل و احسان ہے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی تھیں، انہیں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں الذين يصدون عن سبيل الله ويتبعونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلك أصحاب النار قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ جو ہلاک ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان دونوں کے درمیان سے مراد جنت و دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مؤمنوں کے درمیان ہے۔ حجاب آڑ سے وہ فیصل دیوار مراد ہے جس کا ذکر سورہ حدید میں ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، یہی اعراف کی دیوار ہے۔ یہ کون ہوں گے؟ ان کی تعین میں مفسرین کے درمیان خاص اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانع ہوں گی، اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے کے تک وہ درمیان میں معلق رہیں گے۔ سیما کے معنی علامت کے ہیں۔ جنتیوں کے چہرے روشن اور تر و تاز اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اس طرح وہ دونوں قسم کے لوگ کو پہچان لیں گے۔ یہاں یطمعون کے معنی بعض لوگوں نے یعلم کے کیے گئے ہیں، یعنی ان کو علم ہوگا کہ وہ ان قریب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ یہ اہل دوزخ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف کی ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور وہ اپنے چھتے اور دوسروں چیزوں
پر جو گھمنڈ کرتے تھے اس کے حوالے سے انہیں یاد دلائیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آئیں۔ اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال ہوتا۔ پھر مزید جسارت کرتے ہوئے دعویٰ کرتے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی جس طرح دنیا میں ہو رہی ہے، نہ کہ ان پر۔ بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف کو بتلایا ہے اور بعض کہتے ہیں جب اصحاب اعراف جہنمیوں کو یہ کہیں گے تمہارا چھتا اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھتا تمہارے کچھ کام نہ آیا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ تفسیر ابن کثیر۔ جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ کھانے پینے کی نعمتیں قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی، خالصۃً یوم القیامہ، یہاں اس کی مزید وضاحت جنتیوں کی زبان سے کر دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُم بِكِتَابٍ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسلنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیتے تھے، تجھے عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے، اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے جنگی وصول نہیں کرتا تھا۔ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الزہد۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں عمل کا کالعدم کر دیتے ہیں یا انہیں کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے بدعات کا اضافہ کر کے انہیں کو اصل اہمیت دینا جیسا کہ اہل بدعات کا شیوا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس سے دین کھیل کود بن کر رہ جاتا ہے اور احکام و فرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے ضمن میں ہی فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کی بدقسمتی، ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے وہ ہدایت و رحمت الہی سے فیض یاب ہوئے۔ گویا ہم نے تو وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا،
جب تک ہم رسول بھیج کر اتمام حجت نہیں کر دیتے ہم عذاب نہیں دیتے کے مطابق اہتمام کر دیا تھا۔ تعویل کا مطلب ہے کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام، یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے وعد وعید اور جنت و دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا تھا، لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے، سوائے اب وہ انجام ان کے سامنے آ گیا۔ یعنی یہ جس انجام کے منتظر تھے اس کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیج جانے کی آرزو اور کسی سفارشی کی تلاش، یہ سب بے فائدہ ہوں گی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ سفارش اور نہ عذاب جہنم سے چھڑا ہی سکیں گے۔ یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں۔ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہفتے والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اس لیے اسے یوم سبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی قطع کاٹنے کے ہیں، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے، یا یہ دن 1000 سال کے برابر ہیں، جس طرح کہ اللہ کے بھی یہاں کے دن کی گنتی ہے، جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے۔ بظاہر یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا، آسمان زمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا۔ دوسری یہ عالم بلا کا واقعہ ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے، اس لیے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ تو لفظ کن سے سب کچھ پیدا کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ تدریج کے ساتھ بنایا، اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام، وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلائی ہے۔ اللہ عالم۔ استوا کے معنی علو اور استقرار کے ہیں۔ سلف نے بلا کیف و بلا تشبیہ یہی معنی مراد لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند اور مستقر ہے، لیکن کس طرح کس کیفیت کے ساتھ اسے ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے سکتے ہیں۔ نعیم بن حماد کا قول ہے، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا، اور اللہ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان حثیثہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
کردہ بات کو بیان کرنا تشبیہ نہیں ہے، اس لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں نص سے ثابت ہیں ان پر بلا تعویل اور بلا کیف و تشبیہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حدیثہ کے معنی ہے نہایت تیزی سے، اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جاتا ہے، یعنی ان کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً ہو جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے، اور سب دور و نزدیک سیاہی چھا جاتی ہے۔ ان آیات میں 4 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، جس طرح کی حدیث میں بھی آتا ہے، لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نہ غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے۔ صحیح البخاری کتاب دعوات باب دعوہ اذا علی عقبہ، و مسلم کتاب الجنہ باب استحباب خفض الصوت بالذکر۔ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے۔ نمبر 3، اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ نمبر 4، اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں، یقینا اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ اپنی الوہیت و ربوبیت کے اس بات میں اللہ تعالیٰ مزید دلائل بیان فرما کر پھر اس سے احیاء موتا کا اثبات فرما رہا ہے۔ بشرا بشیر کی جمع ہے، رحمت سے مراد یہاں مطر بارش ہے، یعنی بارش سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی نوید ہوتی ہے۔ بھاری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں۔ ہر قسم کے پھل جو رنگوں میں، ذائقوں میں، خوشبو میں اور شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جس طرح ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں رودگی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے اور ہم دوبارہ زندہ کر کے اور پھر ان کا حساب لیں گے۔ علاوہ ازیں یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے، البلد طیب سے مراد سریع الفہم اور بلد خبیث سے گندہ ذہن، واعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل اور اس کے برعکس دل، قلب مومن یا قلب منافق یا پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان، مومن پاکیزہ انسان اور واعظ نصیحت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والا زمین کی طرح آیت الہی کو سن کر ایمان و عمل صالح میں مزید پختہ ہوتا ہے، اور دوسرا دل اس کے برعکس زمین شور کی طرح ہے جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی، یا کرتی ہے تو برائے نام جس سے پیداوار بھی نمکی اور برے نام ہوتی ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں ہے اس طرح بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس موسلادھ دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی بھرپور پیداوار دی، اور اس کے بعد حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو روک لیا، اندر جذب نہیں کیا۔